بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داد یا فنگس کے بارے میں معلومات۔ داد یا فنگس، جسے رنگ ورم بھی کہا جاتا ہے، جلد کی عام بیماری ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے 4-5 سالوں میں یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ اسے رنگ ورم اس کی شکل کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی ورم نہیں بلکہ فنگس کی ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ علامات: سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جلد کے کسی بھی حصے پر فنگس داد ہو سکتا ہے۔ اس میں عام طور پر لال رنگ کا گول نشان بنتا ہے جو درمیان سے نسبتاً صاف ہوتا ہے۔ اس کے کنارے عام طور پر باقی جلد سے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک سے زیادہ دائرے بھی بن سکتے ہیں۔ خارش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح علاج نہ کرنے کی صورت میں یہ دائرے آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں اور جلد کے بہت بڑے حصے پر پھیل سکتے ہیں۔ یہ بیماری جلد کے علاوہ بال اور ناخن کو بھی لگ سکتی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں رہنے والے بچوں میں سر کی فنگس بہت عام ہے۔ اس سے سر کی جلد پر زخم بھی ہو جاتے ہیں اور بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں میں ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کی فنگس بھی بہت عام ہے۔ داد میں خارش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ وجوہات: داد فنگس کی ایک ٹائپ کی وجہ سے ہوتا ہے جسے ڈرمیٹوفائٹ کہتے ہیں۔ یہ جراثیم جلد کی بیرونی سطح کی خلیوں پر رہتا ہے۔ یہ ہمارے ماحول کا عام جراثیم ہے۔ اس کے پھیلاؤ کے کئی طریقے ہیں۔ یہ انسان سے انسان کو لگ سکتا ہے۔ یہ کسی جانور جیسے گائے، کتا یا بلی وغیرہ سے بھی انسان کو لگ سکتا ہے۔ داد کے مریض کے زیر استعمال کسی چیز جیسے تولیہ، کپڑے، کنگھا وغیرہ کو استعمال کر لیا جائے تو اس طریقے سے بھی یہ دوسرے انسان کو جراثیم لگ سکتا ہے۔ اور مٹی سے بھی داد کسی بھی شخص کو لگ سکتا ہے۔ کن لوگوں میں داد ہونے کا چانس زیادہ ہے؟ ایسے لوگ جو گرم علاقوں میں رہتے ہیں، اور مریض کے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگ، اور ایسے کام کرنے والے لوگ جن میں انسانی جلد کا دوسرے انسان کی جلد سے ٹچ ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، جیسے ریسلنگ کرنے والے یا کشتی وغیرہ کرنے والے۔ ٹائٹ کپڑے پہننے والے لوگوں میں اور ایسے لوگوں میں جن میں قوت مدافعت کمزور ہو چکی ہو، ان کے اندر بھی داد لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ داد کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر آسانی سے داد یا فنگس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ عام طور پر اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیماری کنفرم کرنے کے لیے فنگل اسکریپنگز کا لیبارٹری میں خوردبین یعنی مائکروسکوپ سے معائنہ کیا جا سکتا ہے۔ داد کا علاج کیا ہے؟ داد کے علاج کے لیے کسی ماہر ڈاکٹر سے معائنہ اور مشورہ ضروری ہے۔ خود سے اپنا علاج کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہلکی بیماری میں عام طور پر لگانے کی کریم یا لوشن دیے جاتے ہیں، لیکن اگر بیماری زیادہ ہو یا سر کے بالوں اور ناخنوں میں لگ چکی ہو تو کھانے کی دوائی ضروری ہوتی ہے۔ کھانے کے لیے گولیاں یا کیپسول دیے جا سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ داد یا فنگس کے لیے کوئی دوا انجیکشن کی صورت میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ انجیکشن لگانے کا رجحان بہت زیادہ ہے، اس سلسلے میں خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ جلد کی فنگس کے لیے عام طور پر 1 سے 1.5 ماہ کا علاج کافی ہوتا ہے۔ سر کے بالوں کی فنگس کے لیے بھی 1 سے 2 ماہ کا علاج کافی ہے۔ ناخن کی فنگس کے لیے البتہ علاج کافی لمبا ہو سکتا ہے۔ ہاتھ کے ناخنوں کا علاج 6 ماہ اور پاؤں کے ناخن کا علاج 1 سال تک جاری رہ سکتا ہے۔ داد یا فنگس کے مکمل علاج کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنا کورس مکمل کریں۔ علامات بہتر ہونے کی صورت میں درمیان میں علاج مت چھوڑیں۔ اس طرح فنگس سے مکمل نجات کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ جراثیم ہے، اس لیے ٹھیک ہونے کے بعد کبھی دوبارہ بھی لگ سکتا ہے۔ دوبارہ ہونے کی صورت میں علاج بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ فنگس یا داد کے لیے کسی پرہیز کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔